اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں ایک موضوع بنتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ یعنی ماں باپ ہیں، بچے اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہیں، کیسا سلوک کریں۔ اس کے بعد اولاد کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ مشقت کے ذریعے سے تمہاری ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو تمہاری پرورش ہوئی ہے وہ بھی مشقت میں ہوئی ہے۔ البتہ اس میں ایک ترتیب ایسی ہے، اس وقت میں اکثر اس پر فوکس کرتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ، جو نوجوان، اب اس کو تھوڑا اچھے سے ترتیب کو سمجھ لیں، جو نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ جب تک جن لوگوں کی شادیاں تو ہو چکی تو وہ ہو چکی، اب وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو کریں، اللہ ماشاء اللہ تو ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کی نہیں ہیں ان کے لیے گولڈن چانس ہے ابھی۔ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، نوجوانوں کی، جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ شادی سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یعنی اپنے آپ کو پہچانے پہلا سوال ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا۔ اس کے بعد یہ کائنات کے ساتھ میرا ربط کیا ہے۔ 2-3 سوال بنتے ہیں بنیادی، جب انسان ان سوالات کے تشفی بخش نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ انسان مطمئن ہو ہی جاتا ہے کہ اچھا میرا مقصد یہ ہے، میں کون ہوں، ایک تھوڑے سے ایک جواب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، تو وہ بھی اکتفا کر جاتا ہے کہ آگے کے سفر کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں اس پر فوکس کرتا ہوں کہ انسان تب تک شادی نہ کرے، بلکہ شادی کرنا گناہ ہے جب تک انسان اپنے مقصد کو نہ پہچانے کہ میرا مقصد کیا ہے، زندگی میں آیا ہوں، اب میرا مقصد کیا ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ ہم نے کون سی نوکری کرنی ہے اور کہاں سے کمانا ہے، یہ تو ضرورتیں ہیں، میں مقصد کی بات کرتا ہوں۔ اگر ضرورت اور نوکری حاصل کرنا اور بزنس جو بھی ہے، حکومت کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی چل رہا ہے، یہی کچھ مقصد ہوتا ہے، پھر انسان مرتا ہی نہیں۔ اگر ایک انسان کامیاب ہو گیا بزنس میں، یا بہت جو ہے وہ نوکری حاصل کر لی، جو بھی اس وقت چل رہا ہے، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اب موت اس کے لیے وہ تو ایک آر تھی، وہ مرنا نہیں چاہیے تھا اگر تو یہی کامیابی تھی۔ اس کا مطلب ہے اگر دنیا مر رہی ہے، جن لوگوں نے سب سے ٹف کام اگر دنیا میں وہ حکومت کرنا ہے، ملکوں کو فتح کرنا ہے، جن لوگوں نے ملکوں تک کو فتح کیا وہ بھی مر گئے، اس کا مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا تھا، کچھ اور تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ہم مقصد کو نہ سمجھ لیں، پہلی بات، تب تک شادی کرنے کا تصور بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، شادی کے بعد یو ٹرن ہو جاتا ہے پورا مسئلہ۔ شادی کے بعد جو ذمہ داری ہے اس کو بحسن و خوبی نبھانا، یہ اس کے لیے جو ایک
انسان کے پاس وہ وسعت ہونی چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، وہ مقصد کی سمجھ ہونی چاہیے، تب جا کر انسان ذمہ داری کو بھی بآسانی نبھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے، مان لو ایک انسان کو مقصد کی سمجھ آ گئی، ہاں مقصد کا ساتھ یوں سمجھ لے ایک سکے کے دو پہلو ہیں. مقصد سمجھ آ گیا، اب اس مقصد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس مقصد پر کام کرنے کے لیے وہ ایکٹیویزم میں آنا چاہیے، ناگزیر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے مقصد کی سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ کام نہ کرے اور کام وہی کرتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس کا مطلب مقصد کی سمجھ ابھی نہیں، ابھی تک اس کے ذہن جو ہے اس مقصد کو سمجھ نہیں سکا ہے. جس بندے کو مقصد کی سمجھ آتی ہے وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے. اب یوں سمجھ لے کہ ایک کوئی چیز مطلب بلب ہے، بلب کی خاصیت کیا ہے؟ یہ خود جلتا ہے، روشن ہوتا ہے، خود بھی روشن ہے اور آس پاس کی چیزوں کو بھی روشن کرتے، اس کا خاصہ ہے. ایک چیز ہے وہ ٹھنڈی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ اب وہ آس پاس کی چیزوں کو بھی ٹھنڈی کر دیتی ہے. آگ ہے وہ خود بھی جل رہی، دوسری چیزوں بھی جلاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر میں مقصد کو سمجھ گیا ہوں تو اس مقصد کو دوسروں تک پہنچانا یا اس مقصد کو بالفعل کہیں قائم کرنے کی جدوجہد میں نہ کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو مقصد کو سمجھنے کے بعد دوسرا جو قدم ہے ہمارا وہ ہے اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا، کہ اب اگر مقصد یہ ہے تو یہ مقصد بالفعل قائم بھی ہونا چاہیے یا پھیلنا بھی چاہیے. تو وہ ایکٹیویزم کے اندر بندہ آ جائے عملی طور پر. تیسرا ہے یہ کہ جب ایک انسان شادی سے پہلے یہ کام کرے، مقصد پر فوکس کرے. اچھا مقصد سمجھ کیسے آئے گا؟ وہ علم سے آئے گا. اقرا پڑھو، پڑھنے سے آئے گا. جو بندہ کتاب نہ پڑھے اور آج پورا اکتفا کرے موبائل فون پر، اس کا وہ بھی جو ہے وہ جو مقصد ہے، جو بھی نصب العین ہے، وہ بھی ڈاواں ڈولی ہوتا ہے. اب کتنا سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ، فورتھ ہینڈ، کہ مطلب کتنا جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے اصل علم ہم تک پہنچنے تک. کسی نے پڑھا ہے، کوئی کتاب پڑھی ہے، پھر اس نے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو ڈالی ہے، پھر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی سمجھ اور پھر ہم نے کچھ سمجھا ہے، تو یہ بہت گیپ آ جاتا ہے. موبائل فون پر جو یوٹیوب پر ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک یوں سمجھے ایج ہے، ایک ذریعہ ہے سمجھنے تک. باقی کل مدار ہم اس پر نہ رکھیں بلکہ اپنی آنکھوں سے کتاب پڑھیں. ایک معمول بنائیں ہم کہ فجر پہ اٹھیں ہم تو کم سے کم 2 گھنٹے ہم تفسیر تو پڑھیں. یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. پھر دن بھر بندہ جو ہے کام کو گیا، شام کو پھر سے لوٹا. قرآن میں بھی ہے کہ صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو کم سے کم مطالعے کے لیے صبح و شام تو ہے، کم سے کم مطالعہ تو کریں. فری ٹائم ہے، کہیں اب بندہ چلتا ہے، کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، تو وہاں آڈیو ویڈیو جو بھی ہے کوئی لیکچر سن لے، اللہ ماشاءاللہ وہ بھی کام کرے گا. لیکن صبح و شام مطالعہ کرنا کم سے کم ہمارا شیڈیول ہونا چاہیے. اگر کسی کو مقصد سمجھ آئی اور مقصد کو سمجھنا ہوگا تو یہ اس کا ایک پروسیس ہے، ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے. ود نوٹس، صبح اٹھا فجر پہ، تفسیر کھولی، نوٹس کھولے، قلم یہ سامنے رکھا، جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو لگے کہ یہ صحیح ہے، ود ریفرنس اس کو نوٹ کرتا چلا جائے. 1-2 گھنٹہ یہ ہمارا جو ہے وہ ایک ہمارا بالکل ایک سلیبس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، شیڈیول ہونا چاہیے ہمارا. اس کے بعد شام کو گھر آئے اور شام کو پھر سے تقریباً 1-2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اجتماعیت کے ساتھ کوئی اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، وہاں مل بیٹھ کے ہم قرآن پڑھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو صبح شام یہ چلنا چاہیے پروسیس. ٹھیک ہے. تو جو نوجوان اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرے، جب وہ شادی کرے گا مقصد بھی سمجھ چکا ہے، اور مقصد کی سمجھ علمی بنیاد سائنٹیفک ہے، ہوا میں نہیں، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا کہ میں نے سنا ہے، سنی سنائی باتیں وہ پھیلا نہیں رہا، بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مقصد کیا ہے. قرآن سے حوالے دے رہا ہے، حدیث سے حوالے دے رہا ہے، اور وہاں سے سمجھا ہے کہ مقصد یہ کچھ ہوتا ہے، بالکل علمی بنیادوں پر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھوس ہے، وہ کوئی شک نہیں ہے، اسے کوئی شبہ نہیں ہے، واضح ہے پوری ترتیب کے ساتھ. اسلام جو ہے وہ یہ ہے، اور میرا جو مقصد ہے وہ ہے دنیا کی امامت کرنا، اور اس امامت کی بنیاد ہے قرآن و سنت. یہ بالکل ہے، واضح ہے. جب وہ بندہ شادی کرے گا تو ایٹومیٹکلی اس کے جو بچے ہوں گے، اللہ ماشاء بچے تو ہوں گے، ٹھیک ہے، اب وہ ان بچوں پر زیادہ جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے فوکس کرے گا، نہیں کرے گا. اپنے بچے ہوں گے، کیا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے جو اپنے بچے ہیں وہ بھی اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھے؟ ایٹومیٹکلی جو ہے ایک کھیپ تیار ہوگی انسانوں کی
وہ انسان جو مقصد لے کر پیدا ہو رہے ہیں، مقصد کو سمجھ کر پیدا ہو رہے ہیں، وہ بندہ جو مقصد کو سمجھ چکا ہے وہ آسانی سے اور ہنسی اور خوشی سے اس ازواجی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بڑے ٹارگٹ کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ چھوٹی چیزیں اس کے اعصاب میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ مطلب اشتعال آتا ہے شادی کے بعد، اکثر جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مقصد نہیں ہے کوئی۔ اب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ کام ہے، فلاں جو بھی چیزیں چلتی ہیں مقصد کے تعین کے بغیر، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی تو ہوگی، اور کیا ہوگا۔ واضح مقصد، اچھا نہ بیوی کا کوئی مقصد ہے نہ شوہر کا کوئی مقصد ہے، تو لڑائی تو ہونی ہے۔ مان لو بیوی کا رخ قبلہ ادھر ہے، شوہر کا ادھر ہے، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟ لڑائیاں ہوگی۔ لیکن شوہر کا بھی مقصد ایک، بیوی کا بھی مقصد ایک، دونوں اس مقصد کے لیے اجتماعی نظم کے ساتھ وابستہ ہو کر جد و جہد کر رہے ہیں، لڑائی کا کوئی امکان پیدا ہوگا کبھی؟ دونوں کا ٹارگٹ ایک ہے، اور دونوں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور دونوں کی نظریں ایک ہے، نصب العین، ایک ٹکا ہوا مقصد ہے کہ ہم نے یہاں تک جانا ہے، منزل ہماری سامنے ہے۔ وہ جب منزل تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے سپورٹ کریں گے، مؤید ہوں گے ایک دوسرے کے، چھوٹی بوٹی باتوں پر وہ لڑائیاں ان کے سلیبس میں ہوں گی نہیں۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے شادیوں کے بعد، یہ ذمہ داری ہے، محبت کنورٹ ہوتی ہے ذمہ داری میں، اس ذہنی، یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے نا۔ شادی سے پہلے انسان کی کیفیت، میاں بیوی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، شادی کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے ذمہ داری میں۔ اب یہ ذمہ داری آپ جبراً قبول کر رہے ہیں یا ہنسی خوشی آپ قبول کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا وجود مکمل ہو رہا ہے، اب ہم اس منزل کی طرف بڑھیں گے یکجا۔ یہ ہے سارا کا سارا کس پر؟ علم پر۔ جب ہم علمی بنیاد پر نصب العین حاصل کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے، جو آگے کی زندگی ہوتی ہے شادی کے بعد، وہ ہنسی خوشی ٹل جاتی ہے، ہنسی خوشی گزر جاتی ہے۔ دوسری بات، جو اولاد ہوتی ہے ان کی، جتنا نالج ماں باپ کو ہوگا، جتنی سمجھ مقصد کی ماں باپ کو ہوگی، وہ کنورٹ کس کو ہوگا؟ اولاد کو ہوگا نا۔ جب ماں باپ قرآن کھول کر یہ آیت سنائیں گے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اس ماں باپ کی ذمہ داری ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ماں باپ پہلے ماں باپ تو نہیں ہے نا، مجرد ہے۔ مجرد کی حالت میں، کیفیت میں وہ مقصد کو سمجھ لیں علمی بنیادوں پر۔ جب وہ علمی بنیادوں پر مقصد سمجھیں، پھر شادی کریں گے، پھر دونوں میاں اور بیوی بھی، ان کی اولاد ہوگی، تو وہ اولاد کو یہ چیزیں خود پڑھائیں گے۔ کیوں؟ وہ مشنری ہوں گے، وہ مقصدی ہوں گے، وہ ایک نصب العین رکھتے ہوں گے، ان کے سامنے مقصد ہوگا کہ مقصد واقعی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ تو سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تربیت کرنے کے لیے، وہ ہماری اولاد ہے۔ اولاد کے سامنے وہ ایسے زندگی گزاریں گے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ حالت جذب میں ہوتے ہیں، بقول احمد جاوید کے، اس لیے ان کے سامنے ہوشیاری نہ دکھایا کرو۔ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ بچے حالت جذب میں، مطلب ہر چیز کو جذب کر لیتے ہیں، جو کچھ کہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، عمل۔ بچے لیکچر نہیں سنتے، ہماری حرکتیں دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ، جو ماں باپ مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی حرکتیں بھی ویسی ہوں گی نا، ظاہر سی بات ہے۔ جس بندے کا مقصد ہی نہ کوئی ہو سوائے کمانے کے اور یہ فالتو کی چیزیں ادھر کی ادھر کی، تو وہ حرکتیں، وہ کنورٹ، وہ جذب کون کریں گے؟ وہ بچے کریں گے۔ لیکن جو شخص علمی بنیادوں پر اپنی شخصیت سازی کرے، ان کی حرکتیں بھی ویسی ہوں گی۔ وہ جو حرکت کریں گے، عمل کریں گے، وہ جذب کون کر رہے ہیں؟ ان کے بچے کر رہے ہیں۔ تو ایٹومیٹیکلی ایک انسان کی تربیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تب جا کر وہ اس آیت پر پہنچیں گے کہ نہیں، والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہوتی ہے۔ جبراً ہم کسی کو نہیں سکھا سکتے کہ والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو بچوں کو وہ جذب کروا لیتے ہیں کہ ہم آپ کے والدین ہیں، وہ ان کی حرکتوں سے پہچان جاتے ہیں، پڑھانے سے نہیں۔ ہماری حرکتیں، والدین کی حرکتیں کچھ اور ہوں اور ہم بچوں کو کچھ اور پڑھا رہے ہوں، لیکن یہاں پر تو بالکل یو ٹرن ہے، یہاں پر تو پڑھاتے بھی نہیں ہے نا بھائی۔ میں نے وہی کہا کہ جتنا نالج ماں باپ کو ہوگا، اتنا نالج کنورٹ ہوگا کس کو؟ بچوں کو۔ تو جو جاہل ہوں گے، نرے جاہل والدین،
جو سارے کے ڈوپامین کے مریض ہوں اور ڈوپامین کے مریض کے نتیجے میں انہیں شادیاں کی ہوں، ان کو کیا پتہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ پھر جو بدتمیزیاں کریں گے وہ بچے، کیا ان کا قصور ہے؟ کیا ان کو ہم یہ آیتیں سنائیں گے کہ بھائی تم تو بڑے بدتمیز ہو؟ قرآن تو کہتے ہیں والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ، تمہارا یہ رویہ ماں باپ کے ساتھ۔ ان بیچاروں کے کیا قصور؟ ان کو کیا پتہ کہ والدین ہوتے کیا ہیں؟ انہوں نے والدین کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جیسے کہ ایک مطلب جو لڑتے بھائی جو والدین بچوں کے سامنے لڑیں گے، ایسی باتیں کریں گے، وہ بچے کیا سمجھیں گے والدین کیا ہیں؟ جو حرکت وہ کریں گے وہ اڈاپٹ کریں گے نا۔ تو ان بچوں کو ہم یہ آیت اگر سنائیں گے بھی تو ان پر جو ہے وہ ہم اس کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ تم اس آیت کی ذیل میں آتے اور تم اس آیت کو نہیں مانتے ہوتے۔ انہیں کیا پتا؟ یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہے والدین کی۔ والدین جس قدر پڑھے لکھے، علم والے، تمیز والے، مقصد والے ہوں گے، اسی قدر اسی طرح ان کے بچے بھی ایٹومیٹیکلی وہ تمیز والے ہوں گے اور وہ اس آیت کو سمجھیں گے تربیت کے نتیجے میں، جبراً نہیں، بلکہ وہ آپ اس آیت پر پہنچیں گے والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، بلکہ والدین کی حرکتوں سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے والدین ہیں، اب ہم نے ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا ہے، ایسے بات کرنی، ایسے حکم ماننا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ترتیب ہے اس کی۔ ترتیب جب الٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے بدتمیز ہیں۔ اس کا مطلب اگر بچے بدتمیز ہیں، اس کا مطلب والدین ان سے کہیں زیادہ بڑے بدتمیز ہیں۔ یہ دور چار کی طرف واضح ہے کہ اگر بچے بدتمیز ہیں تو والدین ان سے کہیں زیادہ بڑے بدتمیز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے شادیاں کی ہیں کہ انہوں نے شادی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ شادی کے لیے کون سی تیاری کرنی تھی؟ اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اپنی خودی پہچان۔ او غافل انسان، اپنے آپ کو پہچاننا تھا کہ ہم انسان ہیں اور کائنات کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور ہمارا کریٹر کون ہے، یہ کم سے کم یہ۔ اس کے بعد میرے حقوق کیا ہیں، شادی کے بعد کے حقوق، لائف کیسی ہوتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اولاد کیا کس چیز کا نام ہے۔ قرآن کی بنیاد یہ اب بھائی شادی کوئی کر رہا ہے کم سے کم یہ پوچھے تو بھائی شادی تم کر رہے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کم سے کم اس کو یہ آیت تو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن میں کہاں ہے شادی کا تذکرہ، کہاں ہے بھائی، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جس بندے کو یہ تک نہ معلوم کہ شادی کرنے کا حکم ہے، ترغیب ہے، اجازت ہے، تو کہاں کس آیت میں ہے؟ وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے، یہ تو تیاری ہے نا شادی کی، ٹھیک ہے؟ تب جا کر ہماری جو اولاد ہوگی وہ ہم کو پھر ان کو پڑھانا نہیں پڑے گا کہ ہماری ریسپیکٹ، تم بڑے بدتمیز ہو، والدین کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو جو اس لیول پر آ گیا کہ والدین اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے ہو، تو قصور کس کا ہے اس میں؟ فالٹ کدھر ہے؟ کہ وہ والدین ہی بدتمیز تھے جن کی اولاد بدتمیز ہے۔ اس لیے مقصد کو سمجھے بغیر ہم شادی نہ کریں کم سے کم۔ اور اس وقت ہوتا کیا ہے کہ بچیاں جو ہے، لڑکیاں، ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، وہ 12th کیا یا گریجویشن کی شادی ہو گئی۔ شادی کی عمر کوئی نہیں ہے جب تک مقصد ذہن پختہ نہ ہو، یہ شادی کی عمر ہے۔ ذہن پختہ نہ ہو، چاہے اس کی ایج جو ہے وہ 30 سال ہو یا 40 سال ہو، وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے نسلیں پیدا کرنی ہے کون سی؟ دنیا کی امامت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور شادی کے بعد میں بار بار کہہ رہا، یو ٹرن ہو جاتا مسئلہ کہ میری زندگی کا مقصد ہے شادی کرنا تھا اور شادی کے بعد میری زندگی جو ہے وہ کولیپس ہو گئی۔ اگر یہ ہے زندگی کا مقصد تو ایسے مقصد کے بغیر، ایسی زندگی بغیر بندہ ایسے ہی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جب تک انسان، یہ ماں باپ، والدین کی ذمہ داری، والدین کی، کہ اپنے بچوں کو تربیت کریں، ان کو مقصد سمجھائیں کہ مقصد زندگی، وہ مقصد کہاں سے آئے گا؟ وہ قرآن سے آئے گا، وہ علم سے آئے گا۔ کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر بچے خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ بچی جو ہے، لڑکی جب وہ اس عمر کو پہنچے گی کہ اب ہم نے شادی کرنی ہے، تو وہ ویسے ہی لڑکے کا انتخاب کرے گی جو اس مقصد کو سمجھتا ہوگا۔ ایک لیول بنتا ہے نا بھائی، جتنا ہم گھٹیا تربیت کریں گے بچوں کی، تو گھٹیا مرد ہی وہ چنے گی نا۔ لڑکی، ایک لڑکا
جو ہے جو اس کی ذہنی سطح ہوگی، جو اس کا معیار ہوگا، اس معیار کے مطابق لڑکی پسند کرنی ہے نا اس نے، اسے لڑکی کا ہے۔ پھر جا کر ہم یہ خود بتاتے ہیں ان کے کہ بھائی لڑکے نے کہاں شادی کرنی ہے، لڑکی نے شادی کہاں کرنی ہے، وہ تو ہماری مرضی ہوتی ہے، بچوں کی مرضیاں اپنی ہوتی ہیں۔ یوں جو ہے وہاں الجھن پر الجھن جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ جو بغیر تربیت کے پھر وہ شادی کریں، ان کی اولادیں کیا ہوں گی بیچاروں کی؟ وہ تو جانوروں کی سطح پر جو ہے وہ آ کر جیتے ہیں، ان کا کوئی مقصد زندگی کے سوائے پیسوں کے اور یہ مکان اور گاڑی، اس کے علاوہ کوئی مقصد تو ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اچھا اس کے علاوہ بھی کہ جن بچوں کی مان لو کوئی سمجھتا کہ بھائی میری تربیت اس حوالے سے والدین نے نہیں کی، اب اسے خود پڑھا ہے، اب تھوڑا اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، تھوڑا برداشت کر کے اپنی تربیت خود کرے، اور والدین کے ساتھ بھی جبر کرنا پڑے گا۔ کیونکہ بدتمیزیاں کی ہوتی ہے والدین نے بھی بچوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہ چلو ان کی تربیت جیسی ہو گئی، ان کے دن کٹ گئے، اب مجھے جو صبر کرنا پڑے گا، اور جو ان کا رویہ ہے یا میرا رویہ ہے، یہ بچے کی تربیت جس سانچے میں ہوتی ہے نا، وہ مجبور ہو جاتا ہے ویسا ہی بیہیو کرنے کے لیے۔ انجیکشن ہوتا ہے، بچپن میں لگا دیا کہ انجیکشن اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ پھر ویسا ہی ایکٹ کرتا ہے، ویسا بیہیو کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ پھر اس کو پتہ چلتا نہیں ہے میرے ماں باپ پہ ان کے ساتھ ایسے بات نہیں، ایسے کرنی تھی، تو پھر وہ جو مجبور ہوتا ہے ویسے بات کرنے کے لیے۔ اس میں نیچرل ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو پورا سانچہ ہے نا، پوری پرسنالٹی وہ بدتمیزی میں جب گزری ہوگی، عین جوانی میں آ کر آپ کو کہیں گے بھائی یہ بدتمیزی ہے، تمیز سے بات کرو، تو پھر وہ تمیز پر آنے کے لیے بھی اس میں بڑا وقت لگتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمیز کی لائن پر نہ آئے، کیوں؟ اس کی تربیت ہی ویسی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا جو ہے وہ سختی کریں اپنے آپ پر، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے جو اف تک نہ ہو وغیرہ جو بھی جو ہے وہ تربیت ہمیں ملتی ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ابھی تھوڑا میچور ہو چکے ہیں بچے یا بچیاں، اور وہ بھی میں نے وہی بات یاد رکھیں کہ تب تک شادی نہ کریں جب مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ نہ لگے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد شادی کے بعد کی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے ہنسی خوشی، یا اگر ہنسی خوشی کی مان لو کہ ہنسی خوشی اکثر اس وقت جو معیار بنا ہوا ہے کہ جو چند پیسہ ہو، گاڑی ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن جو زندگی کا جو واقعی مقصد ہے دنیا کی امامت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اگر ہاتھ نہ آیا، پوری دنیا ہاتھ آ گئی، تو سمجھو ذلت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قوم ہے ہم اس وقت امت مسلمہ دنیا کی امامت کے لیے آئی ہے، اور ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی چکا چوند کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے اس کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہیں، اور سمجھے بیٹھے ہیں کہ نہیں، ہم نے زندگی کا جو لطف ہے وہ حاصل کر لیا، مقصد شاید یہی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، اگر یہی مقصد ہوتا میں نے کہا کہ پھر موت نہیں آتی انسان پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ والدین پر ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ ان آیتوں کو جیے، پڑھے نہ بلکہ جئیں، ٹھیک ہے۔ حالت جذب میں ہیں تو جذب کیا کریں، وہ جذب کریں کہ جو قرآن کہتے ہیں والدین کو ان آیتوں پر وہ عمل کریں، تو بچے وہ جذب کرتے چلے جائیں گے، ان کی تربیت اور تعمیر جو ہے پرسنالٹی کی ویسی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس وقت کو یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے بچے بدتمیز ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ سمجھ لیں چاہیے وہ بدتمیز تو خود ہی ہے، ان کا جو ہے قرآن کی ہوا تک نہ لگی ہے۔ تو فوکس کریں، ہم قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، گھروں میں رواج ڈالیں ہم کہ قرآن اور تفسیر، میں بار بار تفسیر کی بات کرتا ہوں، تفسیر پڑھیں ہم گھروں میں بچوں کے سامنے۔ بچے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ماں باپ کے پاس موبائل فون ہے اور ٹی وی ہے سامنے، اور بچوں کے جاؤ تم پڑھو، وہ پڑھیں گے؟ اور نہیں پڑھیں گے نا۔ اگر مان لو کوئی ماں باپ ان پڑھ ماں باپ ہیں، وہ کتاب کھولیں، صرف کتاب کھولیں، ایک ہفتے تک وہ تھوڑی ٹریننگ کریں، یہ ایکسرسائز، کتاب کھولیں بچوں کے سامنے، بچے خود بخود کتاب اٹھا کر لا کے اور پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پڑھے لکھے ماں باپ وہ شیڈول بنائیں، شام کو صبح جب بھی موقع ہو گھر کے اندر۔ اب وہی بات ہے کہ شوہر جو ہے وہ شادی کے بعد گھر پر ٹائم کاہے کو بتائے گا؟ کیوں بتائے گا؟ کیوں؟ نہ بیوی کا مقصد ہے نہ شوہر کا مقصد ہے۔ بھائی مقصد ہو دونوں کا تو شادی کے بعد بندہ گھر سے نکلے ہی نا، وہ ڈسکس ہی کرنی ہے نا، تو ڈسکس کے لیے مقصد ہونا چاہیے۔ جب مقصد ہی نہ ہو تو ڈسکس کاہے کی کرے گا؟ پھر تو گپیں ہانکنی ہے نا انہوں نے، تو گپیں ہانکنے کے لیے بیوی تو ہوتی نہیں ہے پھر۔
بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، وہ جو ہے وہ سارا کشش ختم ہو گئی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہوتا ہے اس محبت کا، وہ آگے ہوتا ہے ذمہ داری۔ ذمہ داری تو بوجھ والی ہے یا ہنسی اور خوشی والی ہے؟ بندہ بات کرے گا جب کوئی مقصد ہوگا، مقصد ہوگا تو علم ہوگا، علم ہوگا تو بندہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے گا، یا بیوی بات کرے گی شوہر کے ساتھ۔ 5 گھنٹے بھی چلے جائیں گے، وہاں 6 بھی جائیں گے، موقع ہی نہیں ملے گا، ہم باہر جاتے کیوں جاتے؟ ڈسکس ہی کرنی ہے نا مقصد پر، وہ تو بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے۔ لیکن جب دونوں کا مقصد نہ ہو، ایک کا قبلہ وہاں ایک کا وہاں، شوہر پھر گھر میں کیوں رہے گا؟ گھر میں آئے گا، کھانا کھائے گا، چلا جائے گا باہر دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکنے کے لیے، وہ کوئی مقصد کے لیے نہیں، وہ تو گپ ہانکنے کے لیے۔ کیوں؟ اب وہاں کوئی کشش نہیں ہے، کشش ہوتی ہے صرف ذہن کی، علم کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چیز ہے وہ کرنے کی ہے کہ ہمارا مقصد ہو۔ جب مقصد ہوگا تو والدین اپنے بچوں کے سامنے تفسیر کھول کر پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ وہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بچے جو ہے وہ بچپن سے جو ہے تفسیر کے ماحول میں پلے بڑھیں گے، قرآن سے ڈائریکٹ ہدایت لیں گے کہ قرآن یہاں میں یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو مقصدی جو والدین ہوں گے وہ ایٹومیٹیکلی ان کے بچوں کو وہ کنورٹ ہوتا چلا جائے گا، جو کچھ کا مقصد والدین نے سمجھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ تو انشاءاللہ اس کا جو حاشیہ ہے ہم کل پڑھیں گے، اس کا حاشیہ ہی پڑھیں گے کہ 30 مہینے کیا ہے۔ یہ دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ جاتے ہیں، 30 مہینے کیا ہیں؟ تو اس کا یہ ہم ڈیٹیل کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فقج Thank you.